باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 12 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس تیسرے حصے کے تلفظات اور ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ اس سبق کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ سبق تجوید کے ساتھ یاد ہو چکا ہوگا۔ سامعین، سبق پڑھنے کے پڑھنے کا جو طریقہ اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ 3 جو لائنز ہیں ان کے سپیلنگ کریں گے، ہجے کریں گے، اور جو آخری 3 ہیں ان کو بغیر ہجوں کے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور کہ اس سبق میں غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنّے کا طریقہ، بعض الفاظ ایسے آئیں گے کہ جہاں غنّہ کرنا ہوگا اور بعض ایسے آئیں گے کہ یہاں وہاں غنّہ نہیں کرنا ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی پیچھے اس سبق کے پہلے حصے میں کہ نون تنوین اور نون ساکن میں غنّہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آج بھی اس سبق میں وہی چیز ہم پڑھیں گے کہ کہاں غنّہ ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، تو اس بات کا بھی ہم خیال کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قاف واو زبر قو، میم 2 زبر من، قو من۔ اب یہ میم کے اوپر 2 زبر ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، نون تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں غنّہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے، تو یہاں غنّہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے، یعنی کہ من کی آواز کو ناک سے نہیں نکالیں گے۔ قومن، غین یا زبر غی، را زبر را، غیر، کاف میم پیش کم، غیرکم، قومن غیرکم۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عم، لام 2 زبر لن، عملن۔ یہاں غنّہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے صاد آ گیا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو غنّہ کریں گے۔ عملن، صاد الف زبر صا، لام زیر لی، صالی، ح 2 زبر حن، صالحا، عملا صالحا، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام 2 پیش لن، رجال، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف واو پیش قو، صدقوا، رجال صدقوا۔ آئیے اگلی لائن پہ چلتے ہیں۔ قاف زبر قا، لام یا زیر لی، قلی، لام زبر لا، قلیلہ، تا 2 زیر 3، قلیلۃ، غین زبر غا، لام زبر لا، غلا، با تا زبر بت، غلبت، قلیلۃ۔ اب دیکھیں یہاں تا کے اوپر ہم غنّہ نہیں کریں گے، آگے غین ہے تو اس کو بغیر غنّہ کے پڑھیں گے۔ قلیلۃ غلبت، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با 2 زبر بن، عذابا، ضاد عین زیر ضع، فا 2 زبر فن، ضعفا، عذابا ضعفا، میم سین پیش مس،
فادرفی مصفی را زبر را مسفرا تا دو پیشتن مسفراتن ضاد علم زبر را حادرحی ضاحی کاف زبر کا ضاحکہ تا دو پیشتن ضاحکتن مسفراتن ضاحکتن عین زبر ع لام یا زرنی علی میم دو پیش مد علیم خا زبر خا با یا زر بی خبی را دو پیش رن خبیر علیم خبیر سین با زبر سب ح دو زبر حن سبحا طا زبر طا و یا زروی طوی لام دو زبر لن طویلا سبحا طویلا سین زبر سا میم کھڑی زبر ما واو کھڑی زبر و سما و کھڑی زبر کا جو حرف ہوتا ہے جس حرف کے اوپر بھی ہوتی ہے تو اس حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب میم اور واو دونوں کو کھینچیں گے. سماوات تا دو زیر تین سماوات طا زیر طی با الف زبر با طیبا قاف دو زبر قن طباقا سماوات طباقا. آئیے آگے چلتے ہیں. رف رافین خود رن. اب یہاں ہم بغیر ہجوں کے پڑھیں گے، ہجے بالکل نہیں کریں گے. تو آخری لفظ آخری حرف کے اوپر جب ہم وقف کریں گے اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقف کی حالت میں آخری حرف کی کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی. آیا ان کو ساکن پڑھیں گے یا ان کے اوپر جو زبر زیر ہوتی ہے وہ بھی ساتھ پڑھیں گے. یہ طریقہ میں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو آئیے رافین غنہ نہیں کریں گے، خواہ ہے آگے رافین خضرن وقفاً، یعنی کہ یہ دو زیر دو پیش، اسی طرح ایک زیر ایک پیش ایک زبر والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا. رافین خضرن وقفاً رافین خضر. سحاب ظلمات وقفاً سحاب ظلمات. اب تا ساکن ہو جائے گی. نفس ظلمت وقفاً نفس ظلمت. آگے چلیں. قوما فاسقین وقفاً قوما فاسقین. سبلا فجاجا وقفاً سبلا فجاجا. سامعین جب دو زبر کے اوپر ہم وقف کریں گے ان میں سے ایک زبر الف میں تبدیل ہو جائے گی اور ایک زبر باقی رہ جائے گی، یعنی یہ دو زیر دو پیش کی طرح ساکن نہیں ہوگا آخری حرف. سبلا فجاجا. ثمنا قلیلا وقفاً ثمنا قلیلا. فتح قریب وقفاً فتح قریب. رسول کریم وقفاً رسول کریم. کراما کاتبین وقفاً کراما کاتبین. سامعین ہمارا سبق نمبر 12 جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے.
آگے ایک وظیفہ ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلو، بہت زبردست وظیفہ ہے، یا سمیع، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس کو 100 بار روزانہ پڑھے گا اور اسی دوران گفتگو بھی نہیں کرے گا، اور پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل دعا مانگے گا، یعنی جو بھی دعا مانگے گا پائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی پڑھے گا اس کو، یا سمیع کو 100 بار پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی۔ تو اس دعا جو ذکر ہے، ورد ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جس بہن نے بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد سبق نمبر 13 میں ملاقات ہوگی، اور سبق نمبر 13 انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔